بچوں آؤ پوچھیں گے ہم تم سے کچھ سوال، پھر دیکھیں گے ہوتا ہے کون زیر و زبر۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے پیارے بچوں، مدنی چینل کے ناظرین، یہاں موجود حاضرین، آئیے مل کر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سبحان اللہ، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام پیش کرنے کی کیا ہی خوبصورت بات ہے۔ خود مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کا مضمون ملتا ہے کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اب ہماری تو یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھ کر اپنے لیے رحمتوں اور برکتوں کے سامان کریں۔ اللہ ہمیں خوب خوب درود پڑھنے کی سعادت اور توفیق نصیب فرمائے۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین کا بڑا ہی خوبصورت اور پسند کیا جانے والا پروگرام زیر و زبر لیے حاضر ہیں، اور پروگرام کس طریقے سے ہم آگے لے کر بڑھتے ہیں آپ بخوبی واقف ہیں۔ ہمارے ساتھ 6 کنٹیسٹنٹس موجود ہوتے ہیں اور ان 6 کے درمیان ہم خوبصورت سا مقابلہ 5 راؤنڈ کے ذریعے کروانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج بھی کچھ یہی ہونے جا رہا ہے، تو آئیے سب سے پہلے چلتے ہیں 6 کنٹیسٹنٹس کا تعارف لیتے ہیں، ان سے سمجھتے ہیں کہاں سے آئے ہیں، کیا نام ہے، کہاں پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے بیٹا آپ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد عزیر عطاری ہے اور میں سیکٹر 9C بلدیہ ٹاؤن کراچی سے آیا ہوں اور میں شعبہ حفظ کا طالب علم ہوں۔ میرے مدرسے کا نام فیضان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ کیا بات ہے آپ کی محمد عزیر، مجھے یہ بتائیں کتنے بار حفظ کر چکے ہیں؟ ابھی پہلا پارہ چل رہا ہے۔ پہلا پارہ چل رہا ہے، چلیں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو حافظ بعمل بنائے۔ آمین۔ اگلے مدنی منع۔ میرا نام سمیر ہے، میرے والد صاحب کا نام محمد یونس اور میں کلاس 8 کا طالب علم ہوں۔ چلیں جناب اگلے کنٹیسٹنٹ۔ میرا نام محمد بلال عطاری ہے، میرے والد کا نام یوسف ہے اور میں جامعہ کا طالب علم ہوں۔ ارے واہ ماشاءاللہ، جامعۃ المدینہ کے طالب علم ہیں، جی۔ کیا بات ہے، کون سے درجے میں آپ؟ اولا الف۔ اولا الف۔ چلیں جناب اللہ آپ کو عالم بعمل بنائے، خوب خوب آپ دین متین کی خدمت کریں آمین۔ اور آپ کے ذریعے امت مسلمہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ خوب خوب برکتیں نصیب کرے آمین۔ ماشاءاللہ۔ اگلے کنٹیسٹنٹ۔ میرا نام حزیر علی ہے، میرے والد صاحب کا نام محمد سلیم ہے اور میں حفظ کر رہا ہوں۔ آپ حفظ کر رہے ہیں؟ جی۔ ماشاءاللہ، اللہ آپ کو حافظ بعمل بنائے۔ لیکن یہ تو بتائیں کہ کتنے پارے حفظ کر چکے ہیں؟ میں نے 7 پارے کر لیے ہیں، 8واں ہوئے ہیں۔ 7 پارے حفظ کر چکے ہیں، 8واں پارا جاری ہے۔ تو ساتھ ساتھ اسکول بھی پڑھ رہے ہیں یا صرف حفظ کر رہے ہیں؟ صرف مدرسہ کر رہا ہوں۔ صرف مدرسہ پڑھ رہے ہیں۔ چلیں جناب اللہ آپ کو کامیابی دے۔ اگلے کنٹیسٹنٹ۔ میرا نام محمد حذیفہ ہے، میرے والد کا نام محمد شاہد ہے، میں جامعۃ المدینہ کا طالب علم ہوں۔ آپ بھی جامعۃ المدینہ کے طالب علم ہیں، ماشاءاللہ، ویری گڈ۔ کون سے درجے میں؟ اولا۔ حذیفہ بھی اولا میں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ آپ کو دورہ حدیث تک پہنچائے آمین۔ اور آپ کے ذریعے علم دین خوب خوب دنیا بھر میں پھیلے۔ جی جناب۔ میرا نام غلام مصطفیٰ ہے اور میرے والد صاحب کا نام محمد سلیم اور میں جامعۃ المدینہ کا طالب علم ہوں۔ چلیں جناب یہاں پر 3 لوگوں کے والد کا نام سلیم ہے، آپ کے والد کا نام بھی سلیم ہے، آپ کے والد کا نام بھی سلیم ہے اور میرے والد کا نام بھی سلیم ہے۔ چلیں جناب اللہ ہمارے والدین کو تندرستی عطا کرے، حیاتی نصیب فرمائے، ایمان والی عافیت والی طویل زندگی عطا فرمائے۔ چلیں جناب تعارف سب کا ہو گیا، آئیے شروع کرتے ہیں راؤنڈ 1۔ راؤنڈ 1 میں آپ سب سے باری باری سوالات ہوں گے، مگر آپ نے جواب ایک نہیں دینا بلکہ آپ نے 3 آنسرز کرنے ہیں۔ اگر آپ نے تینوں صحیح آنسرز کر دیے تو آپ کو دیے جائیں گے 3 پوائنٹس، اگر آپ نے 2 صحیح آنسرز کیے تو آپ کو دیے جائیں گے 2 پوائنٹس، اور اگر آپ نے ایک ہی صحیح آنسر کیا تو صرف آپ کو دیا جائے گا 1 پوائنٹ۔ آپ لوگوں نے 1 لینا ہے یا 3 لینے ہیں؟
چلیں جناب، یہ تو وقت بتائے گا. آپ 3 لیتے ہیں، 1 لیتے ہیں یا 2 پوائنٹس لیتے ہیں. مگر آپ کو بتاتا چلوں کہ آج جو میں نے آپ سے سوالات کرنے ہیں بڑے ہی انٹرسٹنگ، بڑے ہی خوبصورت سوالات ہیں، کیونکہ سوالات ہیں ہمارے بزرگان دین کے بارے میں. پہلا سوال ہوگا ہمارے محمد عزیر بھائی سے. عزیر بھائی، آپ سے سوال ہے، بتائیے حضرت محی الدین محمد بن صالح رحمت اللہ تعالی علیہ کی تاریخ وصال کیا ہے، اور آپ کا سال وصال کیا ہے، یہ بھی آپ نے بتانا ہے. اور یہ بھی بتا دیجئے کہ ان کا مزار مبارک کہاں ہے. تاریخ وصال 22 ربیع الاول، سال وصال 656 ہجری، اور ان کا مزار شریف غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے مدرسے کے احاطے میں ہے. تینوں صحیح جوابات دے کے 3 نمبر حاصل کر لیے ہیں. اگلا سوال ہوگا محمد سمیر آپ سے. حضرت شیخ علی بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ کی تاریخ وصال، سال وصال اور ان کا مزار مبارک کہاں ہے؟ آپ تینوں آنسر کیجئے. تاریخ وصال 23 شوال، سال وصال 739 ہجری، مزار شریف بغداد شریف میں ہے. تینوں صحیح جوابات دے دیے ہیں جناب. باری ہے محمد بلال آپ کی. آپ سے سوال ہے، حضرت میر سید موسیٰ رحمت اللہ تعالی علیہ بڑی ہی پیاری اور خوبصورت شخصیت تھے. آپ کی تاریخ وصال کیا ہے، آپ کا سال وصال کیا ہے، اور آپ کا مزار مبارک کہاں ہے؟ آپ تینوں چیز بتائیے. تاریخ وصال 13 رجب اور سال وصال 763 ہجری، اور مزار شریف بغداد شریف میں ہے. حضرت میر سید موسیٰ رحمت اللہ تعالی علیہ کی تاریخ وصال 13 رجب، سال وصال 763 ہجری اور مزار مبارک بغداد معلیٰ میں ہے. تینوں صحیح جوابات دے دیے ہیں. باری ہے عزیر سلیم آپ کی. حضرت شیخ حسن بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کی تاریخ وصال، سال وصال اور مزار مبارک تینوں چیز بتائیے جناب. 26 سفر 781 ہجری، ان کا مزار بغداد میں ہے. تینوں صحیح جوابات دے دیے ہیں. باری ہے حذیفہ آپ کی. بڑی زبردست تیاری کر کے ماشاءاللہ آئے ہیں آپ لوگ. حضرت احمد جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کی تاریخ وصال بتائیے، سال وصال بتائیے اور مزار مبارک بھی بتا دیجئے جناب کہاں پر ہے. تاریخ وصال 19 محرم، سال وصال 853 ہجری، مزار شریف بغداد شریف. 853 کسے کہتے ہیں؟ 853. 853. حضرت احمد جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی تاریخ وصال 19 محرم الحرام، سال وصال 853 ہجری اور مزار مبارک بغداد شریف میں ہے. بغداد معلیٰ وہ علاقہ ہے جہاں پر بہت سارے بزرگان دین کے مزارات واقع ہیں. اللہ ہمیں بغداد معلیٰ کی حاضری نصیب فرمائے. تینوں صحیح جوابات دے کر 3 نمبر حاصل کر لیے ہیں. باری ہے غلام مصطفیٰ آپ کی. حضرت بہاؤالدین رحمت اللہ تعالی علیہ، بڑی ہی پیاری اور خوبصورت شخصیت. آپ کی تاریخ وصال آپ نے بتانی ہے، سال وصال بھی ہمیں بتانا ہے، اور ان کا مزار مبارک کہاں ہے یہ بھی آپ نے بتانا ہے. ان کی تاریخ وصال 11 ذوالحجہ اور سال وصال 921 اور ان کی مزار دولت آباد دکن میں ہے. تینوں صحیح جوابات دے دیے ہیں جناب. ایک سوال 6 کے 6 سے ہو چکا ہے. باری ہے ایک اور سوال کرنے کی. عزیر آپ سے سوال ہے، حضرت شیخ ابراہیم رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کی تاریخ وصال بھی بتائیے، سال وصال بھی بتائیے اور مزار مبارک بھی بتائیے جناب. تاریخ وصال 5 ربیع الثانی، سال وصال 953 ہجری، اور ان کی مزار مبارک دہلی میں ہے. تینوں صحیح جوابات دے کر 3 نمبر حاصل کر لیے ہیں. یہاں تو کوئی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں. دیکھتے ہیں جناب سمیر اگلے 3 نمبر لے سکتے ہیں، 2 لیتے ہیں یا 1 نمبر حاصل کرتے ہیں. بتائیے حضرت نظام الدین رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کی تاریخ وصال کیا تھی، سال وصال کیا تھا اور ان کا مزار مبارک کہاں واقع ہے؟ تاریخ وصال 9 ذی القعدہ، سال وصال 981 ہجری، مزار شریف قصبہ کاکوری میں ہے. حضرت نظام الدین رحمت اللہ تعالی علیہ کی تاریخ وصال 9 ذی القعدہ، سال وصال 981 ہجری اور مزار شریف قصبہ کاکوری میں ہے. تینوں صحیح جوابات دے دیے ہیں. باری ہے محمد بلال آپ کی. آپ سے سوال ہے، حضرت قاضی ضیاء الدین رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کی تاریخ وصال بھی بتائیے، سال وصال بھی بتائیے اور مزار بھی بتائیے کہاں واقع ہے. 22 رجب المرجب اور سال وصال ان کی 989 اور مزار شریف قصبہ نیو تلی ضلع اناؤ میں ہے. تاریخ وصال آپ نے بتائی 22 رجب، سال وصال آپ نے بتایا 979 ہجری، 989 ہجری یا عیسوی؟ ہجری. 989 ہجری. جی جناب. اور مزار شریف قصبہ نیو تنی ضلع اناؤ میں ہے. صحیح جوابات دے دیے ہیں.
3 نمبر محمد بلال نے بھی حاصل کر لیے ہیں. اب باری ہے عزیر سلیم آپ کی. حضرت شیخ جمال الاولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کی تاریخ وصال بھی آپ نے بتانی ہے، ان کا سال وصال بھی آپ نے بتانا ہے، اور ان کا مزار کہاں ہے یہ بھی بتا دیجئے. حضرت شیخ جمال الاولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ. 19 صفر. جی 19 صفر. 19 سفر. جواب دیجئے کمپلیٹ. اب تک سارے کنٹیسٹنٹس زبر پوزیشن پر ہیں، کوئی زیر ہونے کے لیے تیار نہیں، مگر لگتا ہے کہ یہاں پر عزیر سلیم زیر ہونے جا رہے ہیں. جلدی کریں گے بیٹا. حضرت شیخ جمال الاولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ. نہیں جواب بن پا رہا. چلیں مدنی چینل کے ناظرین آپ کو بتاتا چلوں، حضرت شیخ جمال الاولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ کی تاریخ وصال 1 شوال المکرم، سال وصال 1040 ہجری، اور مزار شریف قصبہ کوڑا جہاں آباد میں ہے. آپ سے غلطی ہو گئی ہے، عزیر سلیم کو کوئی نمبر نہیں دیا جائے گا. اللہ اکبر. باری ہے حذیفہ آپ کی. حضرت شیخ محمد رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کی تاریخ وصال بھی بتائیے، سال وصال بھی بتائیے، اور مزار مبارک بھی بتائیے. تاریخ وصال 6 شعبان المعظم، سال وصال 1071 ہجری، مزار شریف کالپی شریف کے بائی جنوب مغرب کی طرف. مدنی چینل کے ناظرین ذرا غور کریں کہ ہم بزرگان دین کے آراس، ان کی تاریخ وصال، ان کی تاریخ پیدائش، ان کے بارے میں کیا ہم جانتے ہیں نہیں جانتے. یاد رکھیے گا ہمیں اللہ کے ولیوں سے محبت کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اپنے ولیوں سے محبت کیا کرتا ہے. تینوں صحیح جوابات دے کر تینوں نمبر حاصل کر لیے ہیں. باری ہے غلام مصطفیٰ آپ کی. راؤنڈ 1 کا آخری کوسچن غلام مصطفیٰ سے. حضرت سید احمد رحمت اللہ تعالی علیہ کی تاریخ وصال بھی بتائیے، سال وصال بھی بتا دیجئے، اور مزار مبارک کہاں واقع ہے یہ بھی بتا دیجئے. ان کی تاریخ وصال 19 سفر اور سال وصال 1084. ان کی مزار کالپی شریف میں ہے. تینوں صحیح جوابات دے کر تینوں نمبر حاصل کر لیے ہیں. اس کے ساتھ ہمارا پہلا راؤنڈ اختتام کو پہنچا. آئیے دیکھتے ہیں ریزلٹ، کون زبر رہا کون زیر ہو گیا. زیرو زبر، زیرو زبر. جی پہلے راؤنڈ کا ریزلٹ ہمارے پاس آ چکا ہے. محمد عزیر نے حاصل کیے ہیں 6 پوائنٹس، امیر نے حاصل کیے ہیں 6 پوائنٹس، محمد بلال اتاری بھی ہمارے ساتھ 6 پوائنٹس کے ساتھ موجود ہیں. عزیر سلیم بھائی کی تھوڑی سی کمزوری ہو گئی، 3 پوائنٹس کے ساتھ موجود ہیں. آپ کو کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ابھی ہمارے پاس 2 مزید راؤنڈ موجود ہیں جس میں آپ اپنا بیلنس برابر کر سکتے ہیں. حذیفہ بھائی نے بھی حاصل کیے ہیں 6 پوائنٹس، غلام مصطفیٰ بھائی نے بھی حاصل کیے ہیں 6 پوائنٹس. اب باری ہے ہمارے دوسرے راؤنڈ کی. دوسرے راؤنڈ میں ہر ایک سے سوالات کیے جائیں گے، لیکن جوابات دینے کے لیے آپ کو 3 آپشنز دیے جائیں گے. آپشنز کو آپ نے صحیح چوز کرنا ہوگا. اگر آپ نے صحیح چوز کر لیا تو آپ کو دیے جائیں گے 2 پوائنٹس، اور اگر آپ نے غلط آپشن چوز کیا تو آپ سے واپس لے لیا جائے گا 1 پوائنٹ. لہٰذا آپ نے کوشش کرنی ہے کہ صحیح آنسر کریں. پہلا سوال ہوگا عزیر آپ سے. شب معراج کس اسلامی مہینے میں آتی ہے؟ آپشنز ہیں آپ کے پاس: جمادی الثانی، آپشن نمبر 2 رجب المرجب، آپشن نمبر 3 شعبان المعظم. شعبان المعظم. آپ نے کہا شب معراج شعبان المعظم میں آتی ہے. آپ سے غلطی ہو گئی، کیونکہ شب معراج رجب المرجب کو آتی ہے. 27 رجب المرجب. 1 نمبر عزیر سے واپس لے لیا جائے گا. باری ہے محمد سمیر آپ کی. شب قدر کس اسلامی مہینے میں آتی ہے؟ آپشنز ہیں آپ کے پاس: رجب، آپشن نمبر 2 شعبان، آپشن نمبر 3 رمضان المبارک. شعبان. شب قدر رمضان المبارک کے مہینے میں آتی ہے. آپ سے غلطی ہو گئی ہے، 1 نمبر آپ سے بھی واپس لے لیا جائے گا. باری ہے محمد بلال آپ کی. وہ کون سے نبی ہیں جن کے لیے آگ ٹھنڈی ہوئی؟ سبحان اللہ. آپشنز ہیں آپ کے پاس: حضرت ابراہیم علیہ السلام، آپشن نمبر 2 حضرت موسیٰ علیہ السلام، آپشن نمبر 3 حضرت عیسیٰ علیہ السلام. حضرت ابراہیم علیہ السلام. حضرت ابراہیم علیہ السلام صحیح جواب دے دیا ہے جناب. محمد بلال نے 2 نمبر حاصل کیے ہیں. باری ہے عزیر سلیم آپ کی. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دادا کا اصلی نام کیا ہے؟ آپشنز ہیں آپ کے پاس جواب دینے کے لیے:
ऑप्शन नंबर 1 हाशिम, ऑप्शन नंबर 2 शैबा, ऑप्शन नंबर 3 अब्द मुनाफ। हाशिम। आपने कहा हाशिम। आपको वैसे ही नंबरों की जरूरत थी, मगर आपने अपने पास मौजूद नंबरों में से एक और नंबर मुझे वापस कर दिया है, क्योंकि नबी पाक अलैहिस्सलाम के दादा का असली नाम शैबा था। गलती हो गई है जनाब। बारी है हुज़ैफा आपकी। हजरत बीबी फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शादी हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम से किस हिजरी साल में हुई? ऑप्शन है आपके पास 2 हिजरी, ऑप्शन नंबर 2 3 हिजरी, ऑप्शन नंबर 3 4 हिजरी। 2, 3 और 4 हिजरी में से आपने एक ऑप्शन चूज करना है। 3 हिजरी। आपने कहा 3 हिजरी। आपके पास जवाब देने के लिए 2 मजीद ऑप्शंस मौजूद थे, मगर आपने जो ऑप्शन चूज किया वो बिल्कुल गलत चूज किया, क्योंकि सही ऑप्शन था 2 हिजरी। एक नंबर हुज़ैफा का भी वापस ले लिया जाएगा। अल्लाहु अकबर। बारी है गुलाम मुस्तफा की। जंग उहद किस हिजरी साल में वाक़ हुई? जवाब देने के लिए ऑप्शंस आपके पास हैं 3 हिजरी, ऑप्शन नंबर 2 5 हिजरी, ऑप्शन नंबर 3 2 हिजरी। 5 हिजरी। आपने कहा 5 हिजरी, जबकि आपके पास 2 का और 3 का भी ऑप्शन मौजूद था। आपने मगर 5 को चूज किया और बिल्कुल गलत चूज किया, क्योंकि जंग उहद 3 हिजरी में वाक़ हुई। एक नंबर गुलाम मुस्तफा से भी वापस ले लिया जाएगा। अल्लाहु अकबर। एक सवाल सबसे हो चुका और यहाँ पर ऑलमोस्ट तकरीबन सारे बच्चे मुझे ज़ेर होते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा नहीं करें जनाब, सोच समझकर गौर से सुने सवाल और फिर आंसर करें। बारी है मोहम्मद उज़ैर आपकी। मक्कतुल मुकर्रमा किस हिजरी साल को फतह हुआ? ऑप्शंस है आपके पास 8 हिजरी, ऑप्शन नंबर 2 9 हिजरी, ऑप्शन नंबर 3 10 हिजरी। 8 हिजरी। उज़ैर के पास जवाब देने के लिए 2 मजीद ऑप्शन मौजूद थे, मगर आपने 8 हिजरी को चूज किया। ऐसा क्यों किया? चलें जनाब, मगर आपने जो ऑप्शन चूज किया बिल्कुल दुरुस्त किया। 8 हिजरी को मक्का फतह हुआ, सही जवाब दे दिया है। अगला सवाल होगा समीर आपसे। किस मस्जिद में नमाज पढ़ने वाले को 1 उम्रे का सवाब मिलता है? जवाब देने के लिए ऑप्शन है आपके पास मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ऑप्शन नंबर 2 मस्जिद क़िबलतैन, ऑप्शन नंबर 3 मस्जिद कुबा। अल्लाह हमें भी वो मस्जिद में नवाफिल पढ़ना नसीब फरमाए। जी, मस्जिद कुबा। मस्जिद कुबा सही जवाब दे दिया है जनाब। मोहम्मद समीर ने 2 नंबर हासिल कर लिए हैं। बारी है बिलाल की। दिन भर में 5 नमाजों में टोटल कितनी रकातें हैं? मदनी चैनल के नाजरीन गौर कीजिएगा, क्या हम जानते हैं? ऑप्शंस आपके पास जवाब देने के लिए मौजूद हैं 46, ऑप्शन नंबर 2 48, ऑप्शन नंबर 3 50। दिन भर में 5 नमाजों में टोटल कितनी रकातें होती हैं जनाब? 48 रकातें होती हैं, सही जवाब दे दिया है। अल्लाह हमें भी नमाज का ज़ौक़ और शौक़ अता फरमाए। आमीन। अगला सवाल होगा उज़ैर सलीम से। अरबी में रोजे को क्या कहते हैं? जवाब देने के लिए ऑप्शंस हैं सलात, ऑप्शन नंबर 2 सौम, ऑप्शन नंबर 3 इफ्तार। सलात। आपने कहा अरबी में रोजे को सलात कहते हैं, आपसे गलती हो गई है। सही जवाब था सौम। 1 नंबर उज़ैर सलीम से वापस ले लिया जाएगा। अल्लाहु अकबर। बारी है हुज़ैफा आपकी। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से क्या रिश्ता है? सुभान अल्लाह, कितना खूबसूरत सवाल। जवाब देने के लिए ऑप्शंस हैं आपके पास। मामू के बेटे हैं, ऑप्शन नंबर 2 खालू के बेटे हैं, ऑप्शन नंबर 3 चचा के बेटे हैं। चचा के बेटे। आपने कहा चचा के बेटे हैं, जबकि मामू भी आपके पास ऑप्शन था, खालू भी ऑप्शन था, मगर आपने चूज किया चचा के बेटे और बिल्कुल सही चूज करके 2 नंबर हासिल कर लिए हैं। बारी है गुलाम मुस्तफा की। आखिरी सवाल, राउंड 2 का आखिरी सवाल गुलाम मुस्तफा से। हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाहि ताला अलैहि का असली नाम क्या है? जवाब देने के लिए ऑप्शंस हैं आपके पास। ऑप्शन नंबर 1 मसऊद, ऑप्शन नंबर 2 सईद, ऑप्शन नंबर 3 साद।
حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمتاللہ تعالی علیہ، کئی بار ہم ان کا ذکر خیر کرتے ہیں، مگر مدنی چینل کے ناظرین ذرا غور کریں کہ کیا ہمیں ان کا اصلی نام معلوم تھا؟ مسعود. آپ نے کہا مسعود، اور بالکل صحیح کہہ کر 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں. اسی کے ساتھ ہمارا دوسرا راؤنڈ بھی اختتام کو پہنچا. آئیے دیکھتے ہیں ہمارا اسکور کارڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. زیرو زبر راؤنڈ 2 کا ریزلٹ ہمارے پاس نظر آ رہا ہے. اسکرین پر دیکھیے، محمد عزیر نے حاصل کیے ہیں 7 پوائنٹس، سمیر نے حاصل کیے ہیں 7 پوائنٹس، محمد بلال 10 پوائنٹس کے ساتھ موجود ہیں، عزیر سلیم اس وقت 1 پوائنٹ کے ساتھ موجود ہیں. کوئی بات نہیں جناب، ابھی ایک اور راؤنڈ آپ کے پاس باقی ہے، اور یہ وہ راؤنڈ ہے کہ جس میں کوئی زبر ہوتا ہے تو وہ زیر ہو جاتا ہے، اور جو زیر ہوتا ہے وہ زبر ہو جاتا ہے. حذیفہ نے حاصل کیے ہیں 7 پوائنٹس، غلام مصطفیٰ نے حاصل کیے ہیں 7 پوائنٹس. آئیے شروع کرتے ہیں ہمارا تیسرا راؤنڈ، مگر یاد رکھیے گا بڑا ہی انٹرسٹنگ راؤنڈ ہے، کیونکہ یہ راؤنڈ کا جواب وہ دے گا جو بزر پریس کرنے میں اور بیپ کروانے میں کامیاب ہو جائے گا. اور آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ بزر اسی کی بیپ کرے گی جو سب سے پہلے بزر کو پریس کرے گا، کیونکہ ہم نے ایک زبردست قسم کا سسٹم اپنے پروگرام میں شامل کیا ہے جس کی بزر سب سے پہلے جو فرسٹ ہوگا وہی بیپ کروا سکے گا اپنی بزر کو، ادروائز دوسرے بچے کی بزر بیپ نہیں کرے گی. تو آپ نے سب سے پہلے تو اپنی بزر چیک کروانی ہے. عزیر، سمیر، بلال، عزیر، حذیفہ، غلام مصطفیٰ. ایک اور بات آپ کو میں بتاتا چلوں کہ اگر آپ کی بزر بیپ کر گئی تو آپ نے پھر بزر کو چھوڑنا نہیں، کیونکہ جیسے ہی آپ چھوڑیں گے دوسرا بچہ اس بزر کو پک کر سکتا ہے. لہٰذا آپ نے بزر اگر آپ کی بیپ کر گئی تو آپ نے اس بزر کو چھوڑنا نہیں جب تک آپ کا نام نہ پکارا جائے. صحیح جواب دینے کی صورت میں آپ کو دیے جائیں گے 2 پوائنٹس، اور اگر آپ نے غلطی کی یعنی غلط جواب دیا تو آپ سے 1 پوائنٹ واپس لے لیا جائے گا. میں امید کرتا ہوں کہ آپ نمبر زیادہ سے زیادہ لیں گے بجائے اس کے کہ مجھے اپنے نمبر واپس کر دیں. آئیے شروع کرتے ہیں تیسرا راؤنڈ، بزر راؤنڈ. بڑا ہی انٹرسٹنگ راؤنڈ، مگر ایک اور بات بتاتا چلوں، اس راؤنڈ کے اختتام پر جس 2 کنٹیسٹنٹس کے نمبر کم ہوں گے وہ ہمارے اس پروگرام سے رخصت ہو جائیں گے، ایلیمنیٹ ہو جائیں گے. ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ نے سوال کمپلیٹ نہیں سنا اور بزر پریس کر دی تو آپ کے 2 پوائنٹس واپس لے لیے جائیں گے، جواب دینے کا موقع نہیں دیا جائے گا. میں امید کرتا ہوں کہ آپ ایسا نہیں کریں گے، آپ یہاں سے نمبر لے کر جائیں گے. تو آئیے شروع کرتے ہیں ہمارا تیسرا راؤنڈ، زبردست بزر راؤنڈ. پہلا سوال آپ سب سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک کلام میں موجود بہت سارے الفاظوں میں سے لفظ آیات اللہ کا معنی بتائیے. محمد بلال، اللہ کی آیتیں. صحیح جواب دے دیا ہے، 2 پوائنٹس حاصل کر لیے ہیں محمد بلال نے. اگلا لفظ جس کا آپ نے معنی بتانا ہے وہ لفظ ہے بعدہم. عزیر سلیم، ان میں سے بعض. ان میں سے بعض صحیح جواب دے کر 2 پوائنٹس حاصل کر لیے ہیں. اگلا قرآنی لفظ جس کا آپ نے معنی بتانا ہے وہ لفظ ہے ایدناہ. عزیر سلیم، ہم نے مدد کی اس کی. ہم نے مدد کی اس کی. صحیح جواب دے کر 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں. اللہ نے مدد کی ہے آپ کی، کیونکہ ویسے ہی آپ کو نمبروں کی بہت زیادہ ضرورت تھی. اگلا سوال، قرآن کے جس لفظ کا آپ سب نے معنی بتانا ہے وہ ہے البینات. محمد سمیر، کھلی نشانیاں. کھلی نشانیاں. صحیح جواب دے دیا ہے جناب. اگلا قرآنی لفظ جس کا آپ نے معنی بتانا ہے وہ لفظ ہے بیعن. بلال، خرید و فروخت. بیعن کا معنی ہے خرید و فروخت. صحیح جواب دے دیا ہے. مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم خرید و فروخت قرآن و شریعت کی روشنی میں کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. اگلا سوال جس کا آپ نے جواب دینا ہے اور وہ جواب دینا ہے قرآنی لفظ کا، وہ لفظ ہے انفقو. حذیفہ، خرچ کرو. خرچ کرو. صحیح جواب دے کر 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں. ماشاءاللہ، ضرور خرچ کرنا چاہیے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے. اللہ ہمیں اپنی راہ میں خرچ کرنے کی سعادت اور توفیق نصیب کرے. اگلا قرآنی لفظ جس کا آپ نے جواب دینا ہے وہ لفظ ہے الحی. حذیفہ، ہمیشہ زندہ رہنا. ہمیشہ زندہ. صحیح جواب دے دیا ہے جناب. 2 نمبر حذیفہ نے بھی حاصل کر لیے ہیں. عزیر، آپ کوئی جواب نہیں دے رہے، بزر پریس نہیں ہو رہی؟ ہو رہی ہے. تو بیپ کیوں نہیں کر رہی؟ ذرا بجائیں.
چلیں جناب بالکل بیپ کر رہی ہے, جلدی کیجئے, سب سے پہلے بجانے کی کوشش کیجئے. اگلا قرآنی لفظ جس کا آپ نے معنی بتانا ہے وہ لفظ ہے القیوم. عزیر, دوسروں کو قائم رکھنے والا. دوسروں کو قائم رکھنے والا, صحیح جواب دے دیا ہے. 2 پوائنٹ عزیر نے بھی حاصل کر لیے ہیں. اگلا لفظ جس کا آپ نے معنی بتانا ہے وہ لفظ ہے عندہ. سمیر, اس کے پاس. اس کے پاس, بالکل صحیح جواب دے دیا ہے. 2 نمبر سمیر نے بھی حاصل کر لیے ہیں. اگلا قرآنی لفظ جس کا آپ سب میں سے جس کی بزر بیپ کرے گی اس نے جواب دینا ہے وہ لفظ ہے بِإِذْنِهِ. اگین محمد سمیر, اس کی اجازت سے. جواب دیا ہے اس کی اجازت سے, اور لفظ تھا بِإِذْنِهِ. بالکل صحیح جواب دے دیا ہے جناب. 2 نمبر اگین محمد سمیر نے حاصل کر لیے ہیں. اگلا قرآنی لفظ یعلم کا معنی بتائیے. محمد عزیر, وہ جانتا ہے. وہ جانتا ہے, صحیح جواب دے دیا ہے. 2 نمبر عزیر نے بھی حاصل کر لیے ہیں. آخری سوال, اور اس سوال کے بعد فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہ 2 کون سے کنٹیسٹنٹس ہیں جو آج ہمارے اس پروگرام سے رخصت ہونے جا رہے ہیں. قرآن کا لفظ جس کا آپ نے معنی بتانا ہے وہ لفظ ہے خلفہم. محمد بلال, ان کے پیچھے. ان کے پیچھے, صحیح جواب دے دیا ہے. اسی کے ساتھ ہمارا تیسرا راؤنڈ بھی اپنے اختتام کو پہنچا. آئیے دیکھتے ہیں ہمارا اسکور کارڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے, کون ہمارے ساتھ اگلے راؤنڈ میں جا رہا ہے اور کون رخصت ہو رہا ہے. جی مدنی چینل کے ناظرین, تیسرے راؤنڈ کا رزلٹ لیکن دھڑکتے دل کے ساتھ بچے سنیں گے. آپ بھی سن لیجئے جناب. محمد عزیر نے حاصل کیے ہیں تیسرے راؤنڈ کے اختتام پر 4 پوائنٹس. ان کا پچھلا اسکور تھا 7 پوائنٹس, ٹوٹل ہو گیا 11 پوائنٹس. محمد سمیر نے تیسرے راؤنڈ میں حاصل کیے ہیں 6 پوائنٹس, اور پچھلا اسکور تھا 7 پوائنٹ, ٹوٹل ہو گئے 13 پوائنٹس. محمد بلال نے حاصل کیے ہیں تیسرے راؤنڈ میں 6 پوائنٹس, پچھلا اسکور تھا 10 پوائنٹس. ٹوٹل کتنے ہو گئے جناب؟ 16 پوائنٹس. 16 پوائنٹس. عزیر سلیم نے بہترین کم بیک کیا, تیسرے راؤنڈ میں حاصل کیے ہیں 4 پوائنٹس, مگر پچھلا اسکور تھا 1 پوائنٹ, لہٰذا ٹوٹل اسکور ہو گیا 5 پوائنٹس. محمد حذیفہ نے حاصل کیے ہیں تیسرے راؤنڈ میں 4 پوائنٹس, پچھلا اسکور تھا 7 پوائنٹس. ٹوٹل کتنے ہو گئے جناب؟ 11 پوائنٹس. 11 پوائنٹس. غلام مصطفیٰ نے تیسرے راؤنڈ میں کوئی پوائنٹ حاصل نہیں کیا, مگر تیسرے راؤنڈ سے پہلے دوسرے راؤنڈ تک آپ کا اسکور تھا 7 پوائنٹس, لہٰذا آپ کا اسکور کیا ہو گیا؟ 7 پوائنٹس. اب وہ 2 کنٹیسٹنٹس جو ہم سے جدا ہوں گے وہ ہیں عزیر سلیم اور غلام مصطفیٰ. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ, آپ دونوں نے ہمت کی, یہاں تک پہنچے, بہترین پہنچے. اللہ آپ کو مزید برکت دے. آئیں گے بیٹا دونوں یہاں پر تشریف رکھیں گے, اور ہم چلیں گے اپنے چوتھے راؤنڈ کی طرف. چوتھا راؤنڈ ہوگا بڑا مزیدار راؤنڈ ہوگا, کیونکہ اس میں ہم نے جواب لینا ہے بول کر نہیں بلکہ دیکھ کر. جی ہاں جناب, جواب دینا ہوگا مگر دکھا کر دینا ہوگا. کیسے دینا ہوگا؟ ہم ان کو دیں گے فلپ بورڈ, اور فلپ بورڈ پر لکھا ہوگا صحیح یا غلط. اگر کہی جانے والی بات آپ کی نظر میں صحیح ہے تو آپ نے دکھانا ہوگا صحیح, اور اگر آپ کی نظر میں غلط ہے تو آپ کو دکھانا ہوگا غلط. جس نے صحیح جواب دیا اس کو دیا جائے گا 1 پوائنٹ, اور جس نے غلط جواب دیا اس سے واپس لے لیا جائے گا 1 پوائنٹ. لہٰذا کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ سب نے زیادہ سے زیادہ نمبرز حاصل کرنے ہیں, کیونکہ چوتھے راؤنڈ کے اختتام پر بھی ہم اپنے 2 کنٹیسٹنٹس کو اپنے اس پروگرام سے جدا کریں گے. کوشش کریں کہ آپ نمبر لے کر آخری راؤنڈ تک کوالیفائی کریں, اور آخری راؤنڈ میں ہمیں ملے گا آج کا فاتح کنٹیسٹنٹ, یعنی آج کا جیتنے والا بچہ. تو آئیے شروع کرتے ہیں ہمارا چوتھا راؤنڈ, بڑا ہی انٹرسٹنگ راؤنڈ, فلپ بورڈ راؤنڈ. پہلا سوال آپ چاروں سے, یاد رکھیے گا آپ چاروں کو برابر نمبر دیے جائیں گے. جو صحیح جواب دے گا اسے 1 پوائنٹ دیا جائے گا, اور اگر جس نے غلطی کی اس سے 1 پوائنٹ واپس لے لیا جائے گا. ہر سوال کے جواب پر آپ چاروں کو نمبر دیے جائیں گے. پہلا سوال آپ چاروں سے, 2 ہجری میں روزہ اور زکوٰۃ فرض ہوئے, بتائیے یہ بات صحیح ہے یا غلط؟ 3 کنٹیسٹنٹس نے فیصلہ لیا ہے یہ بات غلط ہے, اور حذیفہ نے فیصلہ لیا ہے کہ بات
صحیح ہے. حذیفہ کا فیصلہ بالکل صحیح ہے. تینوں سے غلطی ہو گئی ہے. تینوں کا ایک ایک پوائنٹ واپس لیا جائے گا جبکہ حذیفہ کا ایک پوائنٹ بڑھا دیا جائے گا. اگلا سوال آپ چاروں سے. صدقہ فطر ادا کرنے کا حکم 3 ہجری میں جاری ہوا. بتائیے یہ بات صحیح ہے یا غلط؟ چلیں جناب ونس اگین 3 کنٹیسٹنٹس نے فیصلہ لیا ہے یہ بات غلط ہے جبکہ غلط کہنے والوں کا جواب بالکل صحیح ہو گیا ہے. محمد سمیر نے کہا کہ یہ بات صحیح ہے اور سمیر سے غلطی ہو گئی. 1 نمبر واپس لیا جائے گا کیونکہ صدقہ فطر ادا کرنے کا حکم 2 ہجری میں ہوا تھا. اگلا سوال. ذوالنورین کا معنی 3 نور والا ہے. بتائیے یہ بات صحیح ہے یا غلط؟ چلیں جناب ایک نے کہا صحیح, تینوں نے کہا غلط. آپ تینوں نے کیوں کہا غلط؟ نورین کا معنی 2 نور والے. جی جناب ذوالنورین کا معنی 2 نور والا ہے. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذوالنورین کا لقب ملا. آپ کو 2 نور والا کہا جاتا ہے. عزیر نے کہا صحیح, آپ سے غلطی ہو گئی جبکہ غلط کہنے والوں کو 1-1 پوائنٹ دیا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے جواب بالکل درست دیا ہے. اگلا سوال. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام کی 2 بیٹیوں کے شوہر ہوئے, اس لیے آپ کو ذوالنورین کہا جاتا ہے. بتائیے یہ بات صحیح ہے یا غلط؟ چلیں جناب ان کے لیے آسانی ہو گئی تھی. چاروں کے چاروں نے صحیح جواب دے کر 1-1 نمبر حاصل کر لیا ہے. اگلا سوال. حضرت مولا کائنات مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو تراب ہے. بتائیے یہ بات صحیح ہے یا غلط؟ 2 کنٹیسٹنٹس نے فیصلہ لیا ہے بات صحیح ہے اور 2 نے لیا ہے بات غلط ہے. جس نے صحیح کہا ہے اس نے بالکل صحیح کہا ہے اور جس نے غلط کہا ہے ان دونوں سے غلطیاں ہو گئی ہیں جناب. اگلا سوال بڑا خوبصورت سوال, اسی شخصیت کے بارے میں سوال. حضرت مولا کائنات مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی کنیت ابو الحسن نہیں ہے. بتائیے بات صحیح ہے یا غلط؟ چاروں نے کہا صحیح جبکہ بات تھی بالکل غلط. چاروں سے غلطی ہو گئی, 1-1 نمبر واپس لے لیجئے کیونکہ حضرت مولا کائنات مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو الحسن بھی ہے. اگلا سوال. مدینہ منورہ کا مشہور قبرستان جنت المعلا کہلاتا ہے. بتائیے بات صحیح ہے یا غلط؟ چاروں نے کہا غلط اور بالکل صحیح کہہ دیا کیونکہ یہ مکہ المکرمہ کا مشہور قبرستان ہے. 1-1 نمبر چاروں کو دیا جاتا ہے. اگلا سوال اور بڑا ہی خوبصورت مگر آسان سوال. مدینہ المنورہ کا مشہور قبرستان جنت البقیع نہیں ہے. جلدی کریں گے. چاروں نے کہا غلط, صحیح جواب دے دیا ہے چاروں نے. اگلا سوال. حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام نے سب سے پہلے قلم سے لکھا. بتائیے بات صحیح ہے یا غلط؟ چلیں جناب ونس اگین 2 کنٹیسٹنٹ کا کہنا ہے بات صحیح ہے, 2 کا کہنا ہے بات غلط ہے. کس کی بات صحیح ہوئی کس کی بات غلط ہوئی آپ کو میں بتا دیتا ہوں. حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام یہ وہی شخصیت ہیں جنہوں نے سب سے پہلے قلم سے لکھا. صحیح کہنے والے کو 1-1 نمبر دیا جائے گا جبکہ غلط کہنے والوں سے غلطی ہو گئی ہے, 1-1 نمبر واپس لے لیا جائے گا. اگلا سوال. کپڑوں کے سینے اور سلے ہوئے کپڑے پہننے کی ابتدا حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام سے ہوئی. بتائیے بات صحیح ہے یا غلط؟ 3 بچوں نے کہا بات بالکل صحیح ہے جبکہ 1 نے کہا غلط. تینوں صحیح کہنے والوں کو 1-1 پوائنٹ دیا جائے گا جبکہ محمد بلال سے غلطی ہو گئی, 1 پوائنٹ واپس لے لیا جائے گا. چوتھے راؤنڈ کا سیکنڈ لاسٹ کوشچن آسان سا کوشچن ہے. رمضان المبارک کے بعد عید الاضحیٰ آتی ہے. بتائیے بات صحیح ہے یا غلط؟ آپ چاروں سے غلطی ہو گئی ہے کیونکہ بات تھی بالکل غلط. عید الاضحیٰ نہیں آتی جناب بلکہ کون سی عید آتی ہے؟ عید الفطر. جی ہاں عید الفطر آتی ہے. چاروں کا 1-1 نمبر واپس لے لیا جائے. آخری سوال, چوتھے راؤنڈ کا آخری سوال مگر بڑا خوبصورت سوال کیونکہ ہے بڑی خوبصورت پرسنالٹی کے بارے میں. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذوالنورین کہا جاتا ہے. بتائیے بات صحیح ہے یا غلط؟
محمد عزیر نے کہا بات غلط ہے، جبکہ تینوں نے فیصلہ لیا بات صحیح ہے، اور صحیح کہنے والوں نے صحیح فیصلہ لیا، کیونکہ حضرت سیدنا عثمان غنی ہی وہ شخصیت ہیں کہ جن کو ذوالنورین کہا جاتا ہے۔ تینوں کو ایک ایک پوائنٹ دیا جاتا ہے، جبکہ محمد عزیر کا 1 نمبر واپس لے لیا جائے گا۔ کے ساتھ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا چوتھا راؤنڈ بھی اپنے اختتام کو پہنچا۔ آئیے دیکھتے ہیں اسکور کارڈ، کون زبر رہا، کون زیر ہو کر رخصت ہو رہا ہے۔ زیرو زبر، زیرو زبر۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، چوتھے راؤنڈ کا ریزلٹ بھی ہمارے پاس آ چکا ہے۔ چوتھے راؤنڈ کے اختتام پر 2 بچوں کو رخصت کرتے ہیں۔ وہ 2 کون ہیں جو ہم سے رخصت ہونے جا رہے ہیں؟ آئیے پہلے آپ کو دکھاتے ہیں اسکور بورڈ۔ محمد عزیر نے چوتھے راؤنڈ میں حاصل کیے ہیں -2۔ اللہ اکبر۔ جی جناب، یہاں یہ محاورہ بالکل درست آئے گا کہ لینے کے دینے پڑ گئے، جو نمبر تھے وہ بھی کم کر دیے۔ پہلے اسکور تھا 11 پوائنٹس، اب اسکور ہو چکا 9 پوائنٹس۔ اللہ اکبر۔ سمیر نے حاصل کیے ہیں چوتھے راؤنڈ میں 2 پوائنٹس۔ سبحان اللہ۔ پچھلا اسکور تھا 13 پوائنٹس، 2 مزید بڑھ گئے 15 پوائنٹس۔ سبحان اللہ۔ محمد بلال نے چوتھے راؤنڈ میں کوئی پوائنٹ حاصل نہیں کیا۔ ایسا کیوں کیا؟ مگر پھر بھی جناب، پچھلا اسکور تھا 16 پوائنٹس، لہٰذا آپ موجود ہیں 16 پوائنٹس کے ساتھ۔ حذیفہ نے حاصل کیے ہیں چوتھے راؤنڈ میں 2 پوائنٹس۔ پچھلا اسکور تھا 11 پوائنٹس، ٹوٹل اسکور ہو گئے 13 پوائنٹس۔ عزیر اور حذیفہ ہمارے پروگرام سے رخصت ہوں گے کیونکہ آپ دونوں کے ہی نمبر سب سے کم رہ گئے ہیں۔ 5واں راؤنڈ ہوگا سمیر اور بلال کے درمیان۔ آپ دونوں کا بھی بہت بہت شکریہ، آپ دونوں ہمارے پروگرام میں آئے، نیچے تشریف رکھیں گے، ہم 5واں راؤنڈ آگے بڑھائیں گے۔ مگر جو 2 کنٹیسٹنٹ ہمارے پاس اب بچ گئے ہیں وہ ہے محمد سمیر اور محمد بلال۔ میں امید کرتا ہوں کہ 5واں راؤنڈ بھی بڑا ہی زبردست راؤنڈ ہوگا اور ہمیں ایک خوبصورت مقابلہ دیکھنے کو ملے گا۔ 5واں راؤنڈ ہمارا ہوتا ہے پکٹوریل راؤنڈ، مگر تصویر دیکھ کر جواب وہی دے گا جو بزر دبانے میں اور بجانے میں کامیاب ہو جائے گا۔ جو بزر بجائے گا وہی جواب دے گا۔ مارکنگ آپ کی +&- ہوگی، اگر آپ نے صحیح جواب دیا تو آپ کو دیا جائے گا 1 پوائنٹ، اور اگر آپ نے غلط جواب دیا تو آپ سے واپس لے لیا جائے گا 1 پوائنٹ۔ لہٰذا اپنی اپنی بزر پہلے چیک کروائیے۔ محمد سمیر، محمد بلال، چلیں جناب، دونوں کی بزر برابر کام کر رہی ہے۔ ہم شروع کرتے ہیں ہمارا 5واں راؤنڈ، پکٹوریل راؤنڈ۔ پہلا سوال مدنی چینل کے ناظرین دیکھیے ہماری اسکرین پر۔ جی سمیر نے سب سے پہلے بزر پریس کی ہے۔ سمیر بتائیے ان چاروں میں سے وہ کون سا پرندہ ہے کہ جس کا ذکر قرآن پاک کے 6 پارے سورہ مائدہ آیت نمبر 31 میں ہوا ہے؟ کوے کا۔ کوے کا ذکر ہوا ہے، صحیح جواب دے دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اپنے اسکور میں 1 پوائنٹ کا اضافہ کر لیا ہے۔ یہ بات بتاتا چلوں کہ 5ویں راؤنڈ کا اسکور صرف 5ویں راؤنڈ کا ہی اسکور کاؤنٹ کیا جائے گا۔ جو سب سے زیادہ نمبر 5ویں راؤنڈ میں حاصل کرے گا وہی آج کے ہمارے پروگرام کا ونر قرار پائے گا۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین اسکرین پر۔ جی محمد بلال بتائیے پارہ 15 سورہ کہف آیت نمبر 63 میں ان چاروں میں سے وہ کون سا جانور ہے جس کا ذکر ہوا؟ مچھلی کا۔ آپ نے جواب دیا مچھلی کا ذکر، جبکہ اس پکچر میں تو ٹرٹل بھی موجود ہے، مینڈک بھی موجود ہے اور گرگٹ بھی موجود ہے، مگر آپ نے کہا کہ اس کا ذکر، ان میں سے مچھلی کا ذکر ہوا۔ آپ اپنے جواب پر قائم رہنا چاہیں گے؟ جی 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 آپ کانفیڈنٹ ہیں؟ جی۔ جی جناب، بالکل صحیح جواب دے دیا ہے۔ اگلا سوال مدنی چینل کے ناظرین آئیے دیکھتے ہیں ہماری اسکرین پر۔ جی جناب، ان چاروں جانوروں میں سے بتائیے پارہ 8 سورہ انعام آیت نمبر 143 میں کس کا ذکر ہوا ہے؟ بکری اور بھیڑ۔ جی جناب، قرآن پاک کے پارہ 8 سورہ انعام آیت نمبر 143 میں بھیڑ اور بکری دونوں کا ذکر آیا۔ صحیح جواب دے کر ایک اور نمبر حاصل کر لیا ہے۔ اگلا سوال مدنی چینل کے ناظرین آئیے دیکھتے ہیں ہماری اسکرین پر۔ جی اس بار بھی بزر پریس کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں محمد بلال۔ محمد بلال، ان چاروں میں سے آپ نے بتانا یہ ہے کہ پارہ 1 سورہ بقرہ آیت نمبر 70 میں سے ان چاروں میں سے وہ کون سا جانور ہے جس کا ذکر ہوا؟ گائے۔
آپ نے کہا گائے کا ذکر ہوا، جبکہ اس میں تو گھوڑا بھی ہے، زراف بھی ہے، کیمل بھی ہے، مگر آپ نے کہا گائے کا ہوا۔ آپ نے بالکل صحیح کہہ کر ایک اور نمبر حاصل کر لیا ہے۔ اگلا سوال مدنی چینل کے ناظرین، آئیے دیکھتے ہیں ہماری اسکرین کیا دکھا کر پوچھتی ہے۔ جی محمد سمیر نے بزر پریس کی ہے۔ محمد سمیر بتائیے ان چاروں جانوروں میں سے پارہ 1 سورہ بقرہ آیت نمبر 51 میں کس جانور کا ذکر ہوا؟ بچڑے کا۔ آپ نے کہا بچڑے کا، صحیح جواب دے دیا ہے جناب۔ اگلا سوال مدنی چینل کے ناظرین، دیکھتے ہیں اسکرین پر کون سے جانور دکھائے جاتے ہیں اور قرآن پاک کے کس مقام سے سوال ہوتا ہے۔ ونس اگین محمد سمیر نے بزر پریس کر دی ہے۔ جی جناب، چاروں جانوروں میں سے بتائیے قرآن پاک کے پارہ 23 سورہ صاد آیت نمبر 23 میں کس جاندار کا ذکر ہوا؟ دمبیوں کا۔ دمبیوں کا ذکر ہوا، صحیح جواب دے دیا ہے۔ اگلا سوال مدنی چینل کے ناظرین، دیکھتے ہیں اسکرین ہمیں کیا پوچھتی ہے۔ جی محمد سمیر بتائیے جناب ان چاروں دھاتوں میں سے پارہ 27 سورہ حدید آیت نمبر 25 میں کس قدرتی چیز کا ذکر ہے؟ لوہے کا۔ آپ نے کہا لوہے کا، جبکہ اس میں سونا، چاندی، بہت ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں، مگر آپ نے انتخاب کیا ہے لوہے کا۔ بتائیے جواب آپ کو نمبر دلوائے گا یا آپ کا نمبر آپ کو واپس کرنا پڑے گا؟ جی کیا جی؟ جی بالکل دلائے گا نمبر۔ دلوائے گا؟ جی۔ آپ کانفیڈنٹ ہیں؟ جی۔ اتنا کانفیڈنٹ ہے تو بالکل صحیح جواب دے دیا ہے جناب۔ آئیے دیکھتے ہیں اگلا سوال ہماری اسکرین پر کیا دکھا کر پوچھا جائے گا۔ محمد بلال نے بزر پریس کی ہے، بتائیے پارہ 1 سورہ بقرہ آیت نمبر 22 میں ان 6 میں سے کن 4 چیزوں کا ذکر ہوا ہے؟ زمین، آسمان، پانی اور پھل۔ زمین، آسمان، پانی اور پھل، صحیح جواب دے دیے ہیں جناب۔ ایک پوائنٹ کا اضافہ کیا ہے محمد بلال نے۔ اگلا سوال ہوگا اسکرین کے ذریعے، اور سوال کیا ہوگا دکھائیے جناب تصویر۔ جی بلال نے ونس اگین بزر پریس کی ہے، بتائیے پارہ 1 سورہ بقرہ آیت نمبر 17 میں کس قدرتی چیز کا ذکر ہے؟ آگ۔ آگ کا ذکر، اس میں تو بادل بھی تھا، بارش بھی تھی، درخت بھی تھا، مگر آپ نے انتخاب کیا آگ کا۔ کیا لگتا ہے یہ آگ آپ کو جلا تو نہیں دے گی؟ نہیں جی۔ نہیں جناب، بالکل صحیح کہہ دیا ہے، کیونکہ پوچھے جانے والے مقام پر آگ ہی کا ذکر ہے۔ ایک اور نمبر حاصل کر لیا ہے۔ آج کے پروگرام کا 5واں راؤنڈ اور 5ویں راؤنڈ کا آخری سوال مدنی چینل کے ناظرین، دیکھتے ہیں اسکرین ہمیں کیا دکھا کر پوچھنا چاہتی ہے۔ چلیں جناب، بتائیے پارہ 14 سورہ نحل آیت نمبر 92 میں کس ہنر کا ذکر ہے؟ سوت کاٹنے کا۔ صحیح جواب دے دیا ہے بلال نے۔ جناب کئی سارے جوابات سمیر نے صحیح دیے، کئی سارے جوابات بلال نے صحیح دیے، مگر وہ تو رزلٹ بتائے گا کہ آج کے پروگرام کا ونر کون ہے۔ آپ دونوں میرے پاس آئیں گے، ماشاءاللہ زبردست پرفارم آپ نے کیا، آپ چاروں بھی ہمارے ساتھ آئیں گے۔ آپ کے لیے بھی ہماری مجلس بڑے ہی خوبصورت تحائف تیار کرتی ہے، اور آپ چاروں کو بھی تحائف دیے جائیں گے ماشاءاللہ آپ کے لیے بیٹا۔ آمین، آپ کے لیے بھی ماشاءاللہ، آمین آمین، آپ کے لیے بھی۔ چلیں جناب، اللہ آپ سب کو برکت دے۔ اور ان 2 پرائزز میں سے کون سا پرائز کس کو دیا جائے گا یہ آپ کو بتاتے ہیں، مگر اسکرین کے ذریعے دکھائیے جناب۔ زیرو زبر زیرو زبر۔ جی سمیر نے 5ویں راؤنڈ میں حاصل کیے ہیں 4 پوائنٹس، جبکہ محمد بلال نے حاصل کیے ہیں 6 پوائنٹس۔ پہلا پرائز جاتا ہے محمد بلال کی طرف، کیش پرائز مجلس نے آپ کے لیے تیار کیا ہے، اس سے خوب علم دین حاصل کرنے والی چیزیں خریدیے گا، اللہ آپ کو برکت دے۔ اور دوسرا پرائز جائے گا ہمارے محمد سمیر کی طرف، آپ کے لیے بڑا ہی خوبصورت تحفہ ہماری مجلس نے تیار کیا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا پروگرام آپ کو کیسا لگتا ہے؟ مزید اس پروگرام میں آپ کیا دیکھنا چاہتے ہیں؟ مزید کون سے سیگمنٹس ہمارے پروگرام میں ہونے چاہیے؟ اپنے فیڈ بیک سے ضرور ہمیں آگاہ کیجیے گا۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بچوں پوچھیں گے ہم تم سے کچھ سوال، پھر دیکھیں گے
ہوتا ہے کون زیر و زبر. بچوں کا مدنی چینل آ گیا.